بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو دیا جانے والا سب سے بڑا حکم ہے۔ اسی خاطر اللہ نے مخلوقات پیدا کی، رسول مبعوث کیے، کتابیں نازل کی اور آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر طرح کی عبادت میں وحدہ لا شریک ہونے کے دلائل بے شمار ہیں، بلکہ اس کی ہر مخلوق اس کی توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات پر ایک مستقل دلیل ہے۔ جب توحید پر کاربند ہونا اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حکم ہے تو اس کی ضد یعنی شرک بھی سب سے بڑا ممنوع کام ہے۔ اس لیے تمام آسمانی کتب اور تمام انبیاء شرک کی تمام انواع و اقسام کی تردید کرتے رہے ہیں۔ آئیے اس بارے میں معلومات حاصل کریں۔ شرک کی تعریف۔ ایک آدمی نے ابو مجلس رحمہ اللہ سے سوال کیا، شرک کیا ہے؟ فرمایا، ان تتخذ من دون اللہ اندادا۔ شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کوئی ساجی اور شریک بنا لیں۔ تفسیر ابن ابی حاتم جلد 1 صفحہ 276، سند صحیح ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرمانے باری تعالی وجعلوا له من عباده جزءا، الزخرف 15۔ ان مشرکوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے شریک بنا لیے تھے کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جز سے مراد ہمسر اور شریک ہے۔ تفسیر عبدالرزاق جلد 3 صفحہ 195 اور سند صحیح ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ تعالی آیت کریمہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون الانعام، کافر اپنے رب کے ساتھ شریک کرتے ہیں کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی وہ اس کی عبادت میں اوروں کو شریک بناتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے باطل معبودوں، بتوں اور اوثانوں کی پوجا کرتے ہیں، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی کسی چیز کو پیدا کرنے میں اللہ کا شریک نہیں تھا، نہ ان کو نعمتیں عطا کرنے میں کوئی اس کا حصہ دار تھا، بلکہ اس تمام کام میں وہ اکیلا تھا، لیکن وہ پھر بھی غیر کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کیسی فصیح دلیل اور بلیغ نصیحت ہے، لیکن اس کے لیے جو عقل سلیم اور فہم صحیح کے ساتھ اس میں غور و فکر کرے۔ تفسیر الطبری جلد 5 صفحہ 144 ہے۔ شرک باطل و بے دلیل عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر مشرکین سے ان کے شرک پر دلیل و برہان کا مطالبہ کیا ہے، لیکن وہ اپنے شرک کو حق قرار دینے کے لیے ایک دلیل بھی لانے سے قاصر ہے۔ اس کے برعکس اس کے بطلان پر بے شمار قطعی دلائل موجود ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ اتخذوا من دونہ آلہۃ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون، الانبیاء 24۔ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لی ہیں؟ ان سے کہہ دیجئے کہ دلیل لاؤ، توحید الہی میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی کتابوں کا درس ہے، لیکن ان میں اکثر حق کو نہیں پہچانتے، اس لیے حق سے اعراض کرتے ہیں۔ نیز فرمایا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض االہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ کون ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ مارنے کے بعد لوٹاتا ہے، اور کون آسمان و زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ ثابت ہوا مشرکین کے پاس کوئی عقلی یا نقلی دلیل نہیں ہوتی۔ علامہ عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فرمان وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، سورہ زخرف 45۔ آپ اپنے سے پہلے مبعوث کیے گئے رسولوں سے پوچھیں کہ کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کوئی معبود بنائے تھے جن کی عبادت کی جاتی ہو؟ کی تفسیر میں فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے مشرکین کے پاس کوئی دلیل ہو جس میں وہ کسی رسول کا اتباع کرتے ہوں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں اور ان کے حالات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا ان میں سے کوئی رسول بھی اللہ کے ساتھ اور معبود بنانے کی دعوت نہیں دیتا تھا، بلکہ اول سے آخر تک تمام رسول اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا درس دیتے تھے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کے پاس اپنے شرک کی تائید میں کوئی قابل اعتبار عقلی یا نقلی دلیل نہیں۔ تفسیر السعدی جلد 6 صفحہ 650 اور 651 ہے۔ اب قرآن کریم سے بھی کچھ مثالیں دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شرک کی قباحت و بطلان کے سلسلے میں جو دلائل دی ان میں سے بہت ساری مثالیں بھی ہیں جن میں شرک اور اہل شرک کو بدترین صورت میں پیش کر کے لوگوں کو شرک سے متنفر کیا گیا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے باری تعالیٰ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما رجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون، الزمر 29۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کہ ایک غلام میں بہت سے جھگڑالو مالک شریک ہیں اور ایک غلام ایسا ہے جو خالص ایک ہی مالک کا ہے، کیا مثال میں دونوں برابر ہو سکتے
ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اس کی تفسیر ابن قیم فرماتا ہے یہ مثال اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرک اور موحد کے لیے بیان کی۔ مشرک اس غلام کی طرح ہے جس میں ایک جماعت حصہ دار ہے، ان سب کو خوش کرنا اس کے بس کی بات نہیں، اور موحد آدمی چونکہ صرف ایک اللہ کی بات کرتا ہے تو اس کی مثال ایک آدمی کے غلام کی طرح ہے، وہ اسی کے لیے خاص ہوتا ہے اور اسی کے مقاصد کو بخوبی جانتا ہے، اس کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کا طریقہ بھی اسے معلوم ہوتا ہے، وہ حصہ داروں کے بغض و عناد سے محفوظ ایک ہی مالک کا غیر متنازع فی غلام ہوتا ہے، اس کے مالک کا لطف و کرم، شفقت، احسان اور خیرخواہی بھی اسے حاصل ہوتی ہے۔ کیا یہ دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی مالک کے لیے خاص اس کی شفقت، تعاون اور احسان، نظر کرم اور خیر سگالی کا مستحق بنتا ہے، جبکہ کئی حصہ دار مالکوں کا غلام اس سے محروم رہتا ہے۔ سب تعریف اللہ کی ہیں لیکن اکثر مشرک اس بات کو نہیں مانتے۔ کتاب الامثال صفحہ 53 ہے۔ نیز آیت کریمہ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، اللہ نے تمہارے لیے تمہیں سے ہی مثال بیان کی ہے، کیا تمہارے زبردست غلاموں میں سے کوئی ہمارے دیے ہوئے مال میں تمہارے شریک بن سکتے ہیں کہ تم اس مال میں برابر کے حصہ دار ہو جاؤ؟ کی تفسیر میں ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک ایسی دلیل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے بیان کی ہے جو اللہ کے بندوں اور اس کے زیر مملکت چیزوں کو اس کا شریک بناتے ہیں، ان پر ایسی دلیل پیش کی جس کی حقیقت وہ اپنے نفس کے اندر پاتے ہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے دوسروں کے محتاج نہیں تھے۔ سب سے عمدہ دلیل وہ ہے جو انسان اپنے اندر سے حاصل کرے اور اپنے ہاں معلوم و معین طریقے سے حجت بنائے۔ چنانچہ فرمان ہوا کہ کیا تمہارے غلام اور لونڈیاں اس طرح تمہارے مال اور اہل میں شریک ہو سکتے ہیں کہ وہ تمہارے برابر ہو جائیں؟ جب تم اسے اپنے لیے نہ پسند کرتے ہو تو میری مخلوق و مملوک ہستیوں کو میرے برابر کیوں کرتے ہو؟ اگر یہ کام تمہاری عقلوں کے مطابق تمہارے لیے باطل ہے تو میرے لیے اسے کیوں ممکن سمجھتے ہو؟ حالانکہ یہ کام تمہارے حق میں ممکن ہے کیونکہ تمہارے غلام تمہارے حقیقی ملکیت نہیں ہے بلکہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے مطیع کر دیا ہے، تم دونوں ہی میرے بندے ہو، جبکہ جن کو تم میرے شریک ٹھہراتے وہ میری مخلوق اور ملکیت ہے۔ عقل والوں کے لیے آیات اسی طرح تفصیل سے بیان کی جاتی ہیں۔ کتاب الامثال صفحہ 26 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے ساتھ کارساز بنائے ہوئے ہیں مکڑی جیسی ہے۔ اس کی تفسیر میں ابن قیم فرماتے ہیں اس مثال میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین کمزور ترین مخلوق ہیں، انہوں نے تو اللہ کے سوا کارساز بنائے تھے لیکن وہ ان سے کمزوری کے علاوہ کچھ حاصل نہ کر سکے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکون لہم عزہ کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدہ، انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنائے تاکہ ان کی مدد ہو سکے لیکن وہ معبود ان کی مدد نہیں کر سکتے، ان قریب وہ قیامت کے دن ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ ایک مقام پہ مشرک قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک وما زادہم غیر تتبیب، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جب اللہ کا عذاب آیا تو انہیں ان کے وہ معبودان باطلہ ذرا بھی نہ بچا سکے جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے، انہوں نے سوائے ہلاکت کے انہیں کچھ نہ دیا۔ ابن قیم فرماتے ہیں یہ چاروں مقامات قرآنی وضاحت کرتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے سوا کسی کو طاقت، بڑھوتری اور مدد کے لیے دوست بناتا ہے اس سے اپنے مقصود کے برعکس نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن میں اس کی اور بھی مثالیں ہیں لیکن شرک کے بطلان، مشرک کے خسارے اور خلاف توقع نتائج کے حصول کی یہ سب سے بہترین اور واضح مثال ہے۔ کتاب الامثال صفحہ 21 ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے گویا آسمان سے گر پڑا۔ کی تفسیر میں ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مثال میں اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے پر اس کی مطابقت پر غور کریں۔ اس تشبیہ میں آپ دو انداز اختیار کر سکتے ہیں، ایک یہ کہ اسے تشبیہ مرکب بنائیں، اس طرح اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا اور اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنے والا اس شخص سے تشبیہ دیا گیا جو خود اپنی ہلاکت کا ایسا سبب بنا کہ اب بچاؤ کی صورت نہیں، اسے آسمان سے گرنے والے کی صورت میں پیش کیا گیا۔ پرندے اسے فضا میں ہی جپٹ لیتے ہیں، اپنے پیٹوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال لیتے ہیں، یا تیز تند ہوا اسے دور کے بیابان میں پھینک دیتی ہے۔ اس صورت میں آپ کو تشبیہ کے ہر فرد کو مشبہ بھی کے ہر فرد سے موازنہ کر کے نہیں دیکھنا پڑے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اسے تشبیہ مفرق بنائیں، چنانچہ مشبہ اور مشبہ بھی کا ہر فرد ایک دوسرے کے مقابلے
مقابلے میں لایا جائے۔ اس طرح ایمان و توحید کو شرف اور بلندی وسعت میں آسمان سے تشبیہ دی گئی جو اوپر چڑھنے اور نیچے اترنے کی جگہ ہے، اور ایمان و توحید کے مخالف کو آسمان سے نیچے گرنے والے سے تشبیہ دی گئی جہاں سخت تنگی ہے، پے در پے تکالیف ہیں، اور ان پرندوں کو جو اسے نوچتے ہیں ان کو ان شیاطین کی صورت میں پیش کیا گیا جن کو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ہلاکت کی جگہوں کی طرف جوش دینے کے لیے بھیجتا ہے۔ چنانچہ ہر شیطان کا اس کے دین اور دل میں حصہ ہوتا ہے جیسے ہر پرندے کا اس کے گوشت میں حصہ ہوتا ہے، اور وہ ہوا جو اسے دور کی جگہ میں پھینکتی ہے اس کی وہ خواہش ہے جو اسے اپنا آپ آسمان سے نیچے اور دور ترین جگہ میں پھینکنے پر آمادہ کرتی ہے۔ کتاب الامثال صفحہ 46 ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ ہلاکت خیزیاں، یہ بربادیاں، یہ سارا اس کا جو نتیجہ ہے وہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدردانی کریں، اس کی معرفت حاصل کریں، اور اس کے بندوں کو وہ کتنے ہی مقرب کیوں نہ ہوں اس کا شریک مت ٹھہرائیں۔ وہ سب اللہ کے عاجز درماندہ بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے عاجز و درماندہ بندے ہیں۔ ہم پر اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں ایسے جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔